الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے گھر امن و سکون کے گہوارے بنے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو مجھے سکون ملے، پیار ملے، محبت ملے. جب دو مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ میں ایک اچھی خوشگوار زندگی گزاروں، یا وہ چاہتی ہے کہ میں ایسی اچھی خوشگوار زندگی گزاروں گی. خواہ اس کی توقعات شوہر سے ہوں یا اس کے گھر والوں سے ہوں، یا اس کی بیوی سے ہو یا اس کے گھر والوں سے ہو، ہر ایک خوش رہنا چاہتا ہے. لوگ پیسہ کمائیں، کہیں جائیں، کہیں آئیں، کہیں کھائیں پئیں، ان سب کے پیچھے ایک ہوتا ہے یار مزہ آئے گا، خوش رہوں گا، اچھا رہوں گا. تو گھر میں جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ایک توقع ہوتی ہوگی کہ یار میں خوش رہوں. بیوی کو ہوگا کہ یہ آئیں گے تو اچھا ہو جائے گا. یہ ہے ایک گھر کے تعلق سے ایک تصور. لیکن یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا انداز زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. اس کے لیے کوئی نئی سائنس ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی نیا فارمولہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام و صحابیات کی سیرت میں یہ ہمارے لیے میسیجز کلیئر ہیں. کہتے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر، آپ کے پاس بالکل کلیئر ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں سمجھیں تو گھر امن کے گہوارے، محبت کے گہوارے، پیار و سکون کے گہوارے بن سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا سینٹرل آئیڈیا آج کے ٹاپک کا، آج کے بیان کا. آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی ہے، یہ نمونہ عمل ہے. ہم زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، کسی بھی شعبے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے میسج ملے گا، ضرور رہنمائی ملے گی ضرور. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی نہ ملے. لینے والا ہونا چاہیے، رہنمائی موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتوں اور بچوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے تھے. یہ حدیث ہو گئی. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بات لکھی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج، بیویاں کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، خوش مزاجی. یہ آپ کا انداز مبارک ہوا کرتا تھا. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش مزاجی، خوش طبعی اپنی ازواج کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. سب سے زیادہ آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ جو انداز اختیار فرمایا، اس انداز میں شوہروں کے لیے یہ بات موجود ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یہ اتنا سسٹم ہے یہ کہ ہمارے گھروں میں ہمارے جوان بچے بھی ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری جوان بچیاں بھی ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی آگے شادی کرنی ہے. بہت امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے بچوں کی شادیوں کے بعد کی لائف کا ہماری کرنٹ لائف پر.
وہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کس طرح جیتے ہیں، میرے والد صاحب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے میری امی کے ساتھ، میری امی کا رویہ کیا ہے میرے ابو کے ساتھ، یہ بچیوں پر اور بچوں پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اگر یہ رویہ درست ہے تو انشاءاللہ آگے ان کی زندگی کے انداز بہتر ہو جائیں گے۔ فور ایگزامپل کل بچی آتی ہے گھر پر اور کہتی ہے یوں نہیں یوں، اور ہم سمجھاتے نہیں بیٹی صبر کرو، تو کہتے امی نے تو کبھی کیا نہیں تھا، اب مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں، آپ نے تو کبھی کیا نہیں تھا، مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے سامنے اپنے والدین کی لائف ہی ایز اے ماڈل ہوگی تو اس کو سمجھانا یا اس کو قائل کرنا اتنا مشکل کام شاید نہیں ہوگا۔ یہ جو کردار ہے شوہر کا، یہ میں آج آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ کامل والا کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہو۔ گھر، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ گھر۔ اسلام عبادت کی بات بھی کرتا ہے، روزے کی بات بھی کرتا ہے، نماز کی بات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ کی بات بھی کرتا ہے، جہاد کی بات بھی کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن گھر کے اندر کی بات، فیملی لائف، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک عادت اور اتوار اور ایٹیٹیوڈ کو بہت دخل ہے، رویوں کو بہت دخل ہے۔ اس کو کہتے ہیں رویہ، کہ آپ کا میرا اپنے گھر میں رویہ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے، انداز کیا ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے، اور اپنی ازواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں۔ کتنا کلیئر میسج ہے، یعنی تم میں سے بہتر وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے۔ ٹھیک، اب اپنا انداز پاک اور اپنی عادت پاک ہمارے سامنے پیش کی مصطفیٰ کریم نے، کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ رسول پاک کی پیروی کرنی ہے، کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا انداز اختیار کرنا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑے سخت تھے، فرمایا آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے تو جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے۔ یعنی گھر کے اندر کیسے رہنا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ گھر میں بندہ شیر ببر بن کے نہیں رہتا، نہ بھیگی بلی بن کے رہتا ہے۔ گھر میں ایک نارمل آدمی ہوتا ہے، پیسے والا ہو، عہدے دار ہو، لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو کوئی بھی گھر میں چیئرمین نہیں ہے، کوئی بھی گھر میں سی ای او نہیں ہے، کوئی بھی گھر میں سیٹھ نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ آپ سیٹھ فیکٹری میں ہوں گے، آپ سی ای او اپنے انڈسٹری میں ہوں گے، آپ چیئرمین یا صدر اپنے ادارے میں ہوں گے۔ گھر میں جب جائیں گے تو بچہ یہ نہیں بولے گا سی ای او صاحب آ گئے، بچہ بولے گا ابو آ گئے، بھی بولے گی یہ آ گئے، تمہارے ابو آ گئے۔ وہ یہ نہیں پکارے کہ سیٹھ صاحب ذرا یہاں آئیے کہ کھانا تیار ہے، اب آگے پیچھے دیکھو گے یہ کس کو بلا رہی ہے۔ تو گھر میں کوئی سیٹھ نہیں ہوتا، گھر میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا، گھر میں سب کے سب ایک بیلنس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا ایک نام ہے، یا تو وہ شوہر ہے، یا وہ والد ہے، یا وہ بھائی ہے۔ تو اپنا جو بھی ڈیزگنیشن یا اپنی جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ گھر کی گیٹ کے باہر ہوتے ہیں۔ گیٹ کے اندر کی زندگی، کمرے کی زندگی، گھر کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر میں اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح ایک عام آدمی اپنے، کیونکہ اگر آپ لطف اٹھانا چاہتے ہیں گھر میں، خوش رہنا چاہتے ہیں گھر میں، تو ایک عام آدمی والی زندگی گزارے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے ساتھ خوش طبعی کریں، اس کی دل جوئی کریں، اس کو ناراض نہ کریں۔ ابھی بات ہماری ہو رہی ہے، آپ لگے بیوی کو کچھ بول ہی نہیں رہا، آئے کی بات
تھوڑی ایسا صبر کیجئے گا. یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے, ان کو اس کو سمجھا نہیں رہا, ہم کو یہ سمجھاتا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے. لیکن یہ پہلا ٹاپک ہے ہی ہمارا, ایک نیک شخص, بڑا نیک سیرت شخص کی ایک بڑی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی کے ساتھ شادی طے ہو گئی. ماں باپ لڑکی کے بڑے خوش تھے, بڑا نیک, ہونہار, پرہیزگار, فرما بردار, مطلب بالکل اچھا نیک لڑکا مل گیا, خوش تھے. رخصتی جیسے قریب آئی, رخصتی کا جیسے وقت قریب آیا, ایک دو دن پہلے یا چند دن پہلے لڑکی کے چہرے پر چیچک نکل آئی, چہرے پر داغ, چہرہ بدنما ہو گیا. پریشان لڑکی والے کہ اللہ اب کیا ہوگا, اتنا اچھا رشتہ, ایک اتنا اچھا لڑکا, اتنا اچھا گھر ملا, اور یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب اسی غور میں تھے کہ پتہ چلا کہ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا اب انہیں نظر نہیں آ رہا. تو لڑکی انہوں نے کہا چلو نظر ہی نہیں آ رہا, برابر ہو گیا, نہ دیکھے گا نہ پریشانی ہوگی. رخصتی ہو گئی, شادی ہو گئی, 20 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 20 سال گزر گئے. لڑکی کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. یا انتقال ہوا, وہاں ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ماجرا سمجھ میں نہ آیا. تو پھر پتہ چلا کہ ان کی نظر گئی نہیں تھی, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی کو چیچک نکلی ہے. اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں دیکھ سکتا ہوں تو ان کا دل ٹوٹے گا اور لڑکی کا دل پاش ہو جائے گا. 20 سال تک یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے چلے کہ جیسے ان کو نظر نہیں آ رہا, تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے, اس کو صدمہ نہ ہو. 20 سال 20 ایئر, ہم سے 20 منٹ برداشت نہ ہو, تجھے کون برداشت کرے گا؟ ہمارے منہ سے پھٹ کر کے یہ نکل جائے گا, ہے کون تو؟ لیکن انہوں نے 20 سال کیسے صبر کیا ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا. یہ ایمان کامل والے لوگ تھے, نیک لوگ تھے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بیوی کو بھی بخشش کا بہانہ بنایا ہوا تھا, یہ بیوی کے ذریعے میں بخشا جاؤں, میں یار اپنی عورت کے ذریعے بخشا جاؤں, یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ ہو سکتا ہے, یہ میں یہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا, یہ بھی واقعہ یہ یاد آ گیا. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا, نمک تیز ہو گیا, غصہ تو بہت آیا کہ یار نمک تیز کر دیا اس نے. غصہ آیا, تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ میرے سے بھی بھول ہوتی رہتی ہے, درگزر کر دیا. کیا کیا؟ درگزر کر, فورگیٹ, مطلب معاف کر دیا. نہیں یار چھوڑو, نہیں بات کر, نہیں بحث کرتا. اس کا انتقال ہو گیا آدمی کا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا مجھے یہ کہا گیا کہ تو نے میری بندی پر رحم کیا, ہم تجھ پر رحم کریں گے, اور مجھے بخش دیا گیا, میری بخشش ہو گئی. کیا ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے؟ پھڈا. موزے نہیں مل رہے, پھڈا. ٹوپی نہیں مل رہی, جھگڑا. چابی نہیں مل رہی, پھڈا. کھانا تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا, جھگڑا. گرم صحیح نہیں ہے, جھگڑا. ٹھنڈا بہت زیادہ ہے, جھگڑا. ٹھنڈا ہونا چاہتا, گرم کیوں ہے, جھگڑا. مرچ مسالے میں گڑبڑ ہو گئی, جھگڑا. جلدی اٹھایا کیوں نہیں؟ بول کے سویا تھا جلدی اٹھانا, ارے اٹھنا مجھے تھا, اٹھایا اس نے کل جلد وقت پر نہیں. اچھا اٹھنا مجھے تھا, جھگڑا. پھر وہ کہے گی میں نے اٹھایا تھا. کسی کو اٹھانا بھی تو آسان نہیں نا, فوج بلانی پڑتی ہے, اور وہ بھی کتنا اٹھائے گی, اس کو دوسرے 10 کام ہے, جھگڑا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جوتے نہیں مل رہے, چپل نہیں مل رہے, رومال نہیں مل رہا, کپڑے نہیں مل رہے, بنیان نہیں مل رہا, چابی نہیں مل رہی, پرس نہیں مل رہا, کیا یہ کوئی باتیں ہیں جھگڑا ہونے کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کوئی ایشو ہے جس میں جھگڑا کیا جائے؟ اب ہم بھی تو ہمیں نام آتے ہیں, جوتے یہاں پھینکے, موزے یہاں پھینکے, رومال یہاں پھینکا, چابی وہاں پھینکی, کون چیز کدھر پھینکی, مزہ اپنے کو تو لگے ٹانگیں لمبی کی, پانی لا. یہ ہمارا انداز ہے. پھر صبح ڈھونڈو تو پوچھے کچھ نہیں.
اپنی چیز تھی، اپنی حفاظت کرتے. چلو اس کا ایک اخلاقی فرض ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کی، آپ کے کپڑوں کی، آپ کے تمام تر چیزوں کو سیٹل کرے، ہر چیز کو مینیج کرے، اس کا اخلاقی فرض ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے کہ یوں گھر چلتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے، اگر ہم نے اگر اپنی چیزیں درست کر لی کیا حرج ہے؟ ہم نے اپنے کپڑے استری کر لیے کیا حرج ہے؟ ہم نے اپنے رومال ڈھونڈ لیے کیا حرج ہے؟ ہم نے اپنی چیزیں خود ہی تلاش کر لی کیا حرج ہے؟ ہم نے اپنے چپل جوتے اگر پالش کر لیے، صاف کر لیے، گیلا کپڑا مار لیا کیا حرج ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام یوں کیا کرتے تھے جیسے تم میں کا عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے. گھر کے کاموں میں انوالو ہو جاتے تھے. ایک فیملی لائف مردوں کے لیے کیسی ہونی چاہیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھاتے ہیں. اپنی ازواج کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے سکھاتے ہیں. ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے سکھاتے ہیں. ان کے ساتھ کیسی خوش طبعی ہونی چاہیے سکھاتے ہیں. ہم کرتے ہی نہیں ایسا. اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ بہتری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. یہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں. تو بڑا کلیئر میسج ہے. جب ہم گھر جائیں تو گھر جا کر ایک اچھے ایک اچھے انداز سے جائیں گھر پر. آپ بولے میں بہت تھکا ہوا ہوں، تو بھائی تو وہ جو گھر میں بیٹھی تھی پورا دن آرام تھوڑی کر رہی تھی، وہ بھی تھکی ہوئی تھی. اس کی اپنی رسپانسبلٹی، آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اس کا کام ہے جب آپ گھر پہ جائیں تو وہ آپ کو وارم ویلکم جس کو آپ کہتے ہیں ایک اچھے انداز سے وہ آپ کو لے. بھلے 60 سال ہو گئے شادی کو یار، 60 سال کے آدمی کو دل جوئی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا تو نہیں ہے. بلکہ جو عمر بڑی ہو جاتی ہے حاجت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کو زیادہ الونس فیل ہوگا، تنہائی فیل ہوگی، اکیلا پن فیل ہوگا. تو یہ تو زیادہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا 1 دینار وہ ہے جسے تم نے راہ خدا یعنی حج اور جہاد وغیرہ میں خرچ کیا. 1 دینار وہ ہے جسے تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا. 1 دینار وہ ہے، رقم لے لیں، پیسے لے لیں، مال لے لیں. 1 دینار وہ ہے جسے تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور 1 دینار وہ جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. ان تمام میں سب سے زیادہ ثواب اجر والا وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. فیملی پر، بیوی بچوں پر جائز اور حلال اور اچھے طریقے سے خرچ کرنا، یہ ثواب ہے. لوگ باہر اڑاتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے. گھر والوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو جائز طریقے پر گھر میں خرچ کرنا یہ ایک اہم اور ضروری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر والوں پر آپ اچھی نیت سے خرچ کریں، کیونکہ یہ صلہ رحمی بھی ہے. رشتہ دار ہیں نا آپ کے، بیوی بچے رشتہ دار ہیں، یہ صلہ رحمی ہے. ان پر خرچ کریں گے تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا. اور دل جوئی بہت اچھی ہوتی ہے. دل جوئی کو سمجھیں. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. سب سے افضل عبادت کیا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں. تو میرے اسلامی بھائیوں سے پہلے میری درخواست ہے، جو مرد ہیں، کیا کہا مرد ہیں، مرد والا رہے، ہمت والا ہوتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، اتھارٹی ہے. مرد کو اتھارٹی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر بہت ہی خوش مزاجی، خوش اخلاقی کے ساتھ رہے، برداشت کے ساتھ رہے، علم کے ساتھ رہے، نرمی کے ساتھ رہے، برداشت کرے. وہ یہ آپ کے میرے لیے زیادہ ضروری ہے. عورت کو اتنے حقوق بیان کیے گے شوہر کے کہ وہ تو خیر ادا کرتے کرتے اس کی زندگی نکل جائے، لیکن ایک اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے جو ہماری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو خرچہ دے دیتے ہیں. ان کی تعلیم، ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ہمارا کام تو اپنی بیوی بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو لے کر بیٹھنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شوہر کو طبیب لکھا ہے، ڈاکٹر لکھا ہے کہ وہ مریض کے مرض کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے. اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ اس طرح کے ٹاپکس کی پراپرلی اسٹڈی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ سنی ہوئی ہوتی ہے. یہ اسٹڈی ہماری ہو، اور ہم اپنے جب بچوں کی شادی کریں، بیٹے کی شادی کریں گے تو اس کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے
چلا سکے. اب چلتے ہیں سیکنڈ پارٹنر کی طرف. زوجہ بیوی اس کا کردار وہ نیک ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد پڑھا یار, کیا فرماتا ہے غور کیجئے. لکھتے بندہ بیان کرتے بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. ان میں سے بعض ایسی غنیمت ہیں جن کا بدل نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی اختیار کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے ساتھ نیک بیوی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے اور نیک ہو. یہ بیوی کے لیے ضروری ہے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, اسلامی بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ اس روایت کو سنیں. ایک شخص نے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ وہ اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترے گی. اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. کیا وعدہ لیا کہ اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترے گی. نچلی منزل میں عورت کے والد رہتے تھے. وہ بیمار ہوئے تو عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت چاہی. شوہر نے منع کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر. کیا فرمایا؟ اپنے شوہر کی اطاعت کر, اس کی بات مان. والد کا انتقال ہو گیا, اس سے پھر اجازت طلب کی تو آپ نے وہی فرمایا کہ شوہر کی اطاعت کر. جب اس کے والد کو دفنا دیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی. شوہر کی اطاعت, اس کی فرما برداری کرنا. جب بھی اطاعت کی بات آئے گی نا, بات ماننا, فرما برداری کرنا, چاہے اولاد ماں باپ کی یا بیوی شوہر کی یا شوہر بیوی کی, ایک کنڈیشن یاد رکھیے گا کہ وہ اسی وقت ہوگی جبکہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. اسی وقت بات مانی جائے گی. یعنی شوہر اگر کہتا ہے بے پردے کی تو نہیں مانی جاتی. تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر شوہر یا ماں باپ بات کریں گے تو اطاعت نہیں ہے. اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے, اس کے تابع ہے. حدیث پاک میں ہے اگر عورت پابندی سے 5 نمازیں پڑھے, رمضان المبارک کے روزے رکھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی. اتنی واضح حدیث ہے. ایک اور حدیث سنیے, یعنی جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اگر اس کا شوہر سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. اب شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بخشش کا بہانہ بنا لے. یعنی شوہر اس بات سے ڈرے کہ یار کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اس کو ستا کر, اس پہ زیادتی کر کر, اس پر ظلم کر کر, اس کو تانا دے کر کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اور بیوی اس بات سے ڈرے کہ کہیں اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے, اس کو ستا کر, اس سے طرح طرح کی فرمائشوں کے ذریعے اس کا دل دکھا کر, کہ بعض اوقات فرمائشوں کی بھی پروگرام ہوتا ہے, اس کا فرمائشوں کا ایپیسوڈ ہوتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ پورا ہوا اب دوسری فرمائش کا ایپیسوڈ شروع ہو جائے گا. شادی کہیں اور ہوتی ہے, پریشانی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے. شادی ادھر ہے, پریشانی ہمارے گھر میں. اس سے 7 فنکشن رکھے, 7 سوٹیں چاہیے, 7 جوتے چاہیے, 7 کاسمیٹکس چاہیے, ہر طرح کا ہر فنکشن کا ایک الگ لباس چاہیے. اچھا پھر وہی خاندان میں دوسرے مہینے ایک اور شادی ہے, وہی 7 دن کا فنکشن, 12 دن کا فنکشن. آج کل ہمارے یہاں یہی ہو گیا. اب اس کا ابھی میں پرانے پہن کے جاؤں گی. تو میری اس میں درخواست اسلامی بہنوں سے فرمائشیں نہ کریں, اعتدال رکھیں, میانہ روی اختیار کریں, سادگی اختیار کریں. آج کل کے حالات میں تو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہے اس کے پاس, لیکن اب سادگی اختیار کریں گی, پریشر نہیں ڈالیں گی. گھر میں پریشر, کلر کرا دو, کارپیٹ چینج کرا دو, فرنیچر چینج کرا دو, فریج چینج کرا دو, پرانا ہو گیا. چل تو رہا ہے, پرانے تو تھوڑی, شور بھی تو پرانا ہو گیا ہے. ہر پرانی چیز تھوڑی چھوڑی جاتی ہے یار, چیز تو صحیح ہے نا.
جب بعض عورتیں ایسی ہیں جو بڑی کفایت شیار ہوتی ہیں، شوہر کا ہاتھ چھٹا ہوتا ہے لیکن بیوی کا ہاتھ بہت سیٹ ہوتا ہے، اس کو وہ روکتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، کیوں اڑا رہے ہو؟ اچھا شوہر کا بھی ساتھ اڑانے کی، جو بھی غلط ہے۔ یہاں میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غریبی میں بھی اعتدال ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ اعتدال کہتے ہیں میانہ روی، بیلنس۔ اگر آپ امیر بھی ہیں تبھی اڑانے کے لیے تھوڑی ہے۔ تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، اس کو بھی امام غزالی نے لکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق، بد اخلاقی، بدتمیزی، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات طبیعتیں اتنی جلدی سدھرتی نہیں ہیں، تکلیف کی عادت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بیوی بھی بعض اوقات تکلیف دے دیتی ہے، عادت ہوتی ہے، منہ سے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتی ہے کہ سر پر ہڈی ہوتی نہیں زبان میں، پھر بھی دماغ کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے یار یہ کیا بول کے چلی گئی۔ بعض اوقات شوہر ایسی بات کر دیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا بول کے چلا گیا۔ میں 2-3 ٹپس آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سوالات۔ پہلا، اپنے گھر میں نیک بن کر جیئے، اچھے بن کے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر نیکی، امن و محبت اور پیار کا گہوارہ، اپنے گھر میں نیک بن کے جیئے۔ بندہ باہر تو بہت نیک بنتا ہے، گھر کے اندر اس کی نیکی کا سارا حساب کتاب کھلا ہوا ہوتا ہے۔ خوش طبع کے طور پر بہت مشکل بات کرنے جا رہا ہوں، ارے آپ کی بیوی آپ کو کہہ دے کہ میرا شوہر نیک ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے یہ۔ دنیا متاثر ہو جائے گی لیکن بیوی متاثر نہیں ہوتی، بہت مشکل ہے اس کو متاثر کرنا۔ وہ آپ کو نیک، اچھا، با اخلاق، یعنی یوں آپ کو یہ کہہ دے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہمیں با اخلاق رہ کر کرنا چاہیے، اور میں اس لیے آپ کو بیوی کہہ رہا ہوں اس کا سیٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک واقعہ، ایک بزرگ تھے، بڑے کرامات ان کی مشہور تھی، اب بیوی کا مانے ہی نہیں، تو کہاں سے نیک ہو گیا؟ مانے ہی نہیں، دنیا مانے اس کو نیک، صاحب کرام، بیوی نہ مانے۔ ایک دن بیوی چھت پر تھی، اس دیکھا کہ ایک بزرگ چادر پر اڑ رہے ہیں، قالین یا چادر پر اڑ رہے ہیں، بڑی متاثر ہے، یہ نیک آدمی دیکھ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ شوہر گھر آیا کہ تو نیک تو میں نے آج دیکھا ہے۔ کیوں؟ میں دیکھا چھت پر ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، نیک یوں ہوتے ہیں، کرامتیں یہ ہوتی ہیں، آپ بولتے ہو میں نیک ہوں۔ وہ نیک آدمی تھا؟ بولا ہاں، اللہ کی بندی میں ہی تو تھا۔ وہ آپ تھے؟ اچھا، میں بولوں پھر کیوں بولوں، میں پھر بولوں ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے؟ ایک اور ٹپ دیتا ہوں میں آپ کو، ایک دوسرے کے والدین کی عزت کرنا سیکھیں۔ یعنی بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر والوں کی عزت کریں، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے گھر والوں کی عزت کریں، توڑ پیدا نہ کریں۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو خاندانوں کو ملاتی ہے، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو باپ اور شوہر میں، یعنی کہ آپ کے سسر اور آپ کے شوہر میں اگر لڑائی ہے تو اپنا کردار ادا کر کے باپ بیٹوں میں محبت پیدا کرواتی ہے۔ اگر ماں اور بیٹوں میں جدائی ہے تو وہ بہو ماں بیٹوں میں ملاپ پیدا کرواتی ہے، نہ کہ جدائی کرواتی ہے۔ اچھا شوہر بھی کہتا تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ بیوی کو تانا دے، طنز کرے، تنقید کرے؟ یہاں تو آپ کا کردار ظاہر ہو رہا ہے، آپ ہی تو غلط کر رہے۔ ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت کریں۔ ایک عجیب سا چٹکلا ہوا، ایک شوہر کو ایک عرصے کے بعد یاد آیا اسے بیوی کو کہ ماں باپ کی دعوت نہ کریں، ماں باپ کی بھائی بہنوں کی دعوت کرتے ہیں۔ بیوی سیٹ تو تھی نہیں، مرضی آپ کی، جو کرنا ہے کر لو، فلاں دن بلا لو، مرضی آپ کی، بلانا ہے بلا لو، ٹھیک ہے، دعوت سیٹ ہو گئی۔ شوہر گھر پر آیا، تھوڑی دیر کے بعد مہمان آنے والے تھے، کہا کیا پکایا؟ بولا کیا پکایا ہے؟ جو ہے وہی ہے۔
کون سے باہر کے لوگ آ رہے ہیں؟ گھر کے لوگ آ رہے ہیں، جو ہم کھاتے تو وہ کھا لیں گے. ماں باپ بھائی بہن ہی ہے نا. کیا ہوا؟ گھنٹی بجی، جیسے گھنٹی بجی تو وہ بیوی گئی دروازہ کھولنے کے لیے. جیسے کھولا تو اس کے ماں باپ اور بھائی بہن دروازے پہ کھڑے تھے. امی ابو، اس کے بھائی بہن تھے، اس کی ماں باپ تھے. آپ کیا دعوت دی تھی تو آئے ہیں. اندر جا کر کہنے لگی بتایا کیوں نہیں کہ میرے ماں باپ آ رہے ہیں؟ بولا کیا ہوا، ماں باپ ہی ہے نا، جو گھر میں پکا ہے سب کھا لیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ گھر چلانا چاہتے تو دونوں ٹائروں میں ہوا برابر ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ گھر چلے گا اور محبتیں قائم رہیں گی. تو انشاءاللہ یہ میسج جائے گا گھر والوں، بچوں کو میسج جائے گا، پڑوسیوں کو میسج جائے گا، یار رہتے ہیں ایک دوسرے کے حق ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی. آپ سوال کرنا چاہیں، ٹاپک آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی ایسے ذہن میں آپ کو کنفیوژن ہو، بیان سننے سے ریلیٹڈ کوئی سی بات ہو کہ یار یہ ہوگا تو کیسے ہو جائے گا، تو سوال کرنے کا ایک طریقہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں سوال کرنا ہے تو مہربانی کہ یہ نہ کہیے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے یا میرے ماں باپ کے ساتھ یہ. اگر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو، کیونکہ اپنے گھر کا پینڈورا باکس کبھی بھی نہیں کھولا جاتا، اپنے گھر کا بھانڈا کبھی بھی نہیں پھوڑا جاتا. یہ میسج بھی لے کر جائیے گا. آپ کو باہر کبھی بھی اپنے بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نہ بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں کہیں بات باہر کرنی چاہیے. دو میاں بیوی میں بنتی نہیں تھی کہ دوست نے کہا کیا سنا ہے تیری بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، خیریت کیا ہوا؟ اپنے ہوتے ہیں نا لڑکے پنچات کرتے ہیں، تو اسے کہا کہ میں غیر مردوں کے ساتھ اپنی بیوی کی باتیں شیئر نہیں کرتا. بڑا غیرت مند جواب دیا. خیر طلاق ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اب تو تیری بیوی نہ رہی، اب تو بتا کیا تھا. بولا غیر عورتوں کی باتیں میں غیر مردوں کے ساتھ نہیں کرتا. کتنا اچھا آدمی تھا یہ. اپنا اللہ نہ کرے کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، منگنی ٹوٹ جائے، کوئی سا گھر بر ٹوٹ جائے تو وہی خراب تھے، وہی خراب تھے. جب تک ان دونوں کو ایک دوسرے کو خراب نہیں بولیں گے ان کی عزت نہیں سنبھلتی. اس کا ایک جملہ ہوتا ہے جب اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ جائے، نہ بنتی ہو وغیرہ وغیرہ، تو ایک جملہ ہے ذہنی امہنگی نہیں تھی. ڈیفینیٹ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس طرح سوال اگر کرنا چاہیں تو بھی اس طرح کیجیے گا. معاشرے کے اندر جو ہے نا غصہ بہت جلدی آتا ہے. غصہ ہے نا، غصہ چپ ہو جائے. غصے میں دل جو ہے کہاں سے ہوگی؟ گرم پتیلی پکڑو گے اپنا یاد جلے گا. یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. اچھے سمجھدار اور تمیزدار اگر میاں بیوی کی میں بات کروں نا، تو اگر بیوی کو غصہ چڑھ، وہ انسان تو ہے نا یار، اگر وہ غصے کا اظہار کرے تو شوہر کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے. وہ سامنے چپ ہو جا، نہیں چپ ہوں گی. چپ ہوتی ہے کہ نہیں چپ ہوں گی. بھائی آپ چپ ہو جاؤ یار، اتنے سمجھدار ہو تو. اس کو بھی چپ کرانے میں، اچھا وہ چیخ رہی ہے، اپنے بھی تو باپ کے باپ ہے نا، اپنے زیادہ چیخیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب پتھر سے پتھر ٹکرائے گا چنگاری نکلے گی. اگر شوہر ناراض ہے، وہ اس کو کوئی غصہ آ گیا ہے، انسان ہے ہم لوگ، آ جاتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بالکل خاموش ہو کر کنارہ پکڑ لے، لڑائی نہ کرے آپس میں. غصے میں عقل چلی جاتی ہے، عقل کا بڑا آگے پیچھے عقل ہو جاتی ہے. جتنے بھی گھر ٹوٹے نا تقریباً غصے کی حالت میں ٹوٹے. تو غصے میں آگے پیچھے ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. عورت کمرے میں چلی جائے، شور آگے پیچھے ہو جائے، لڑائی نہ کریں. اس سے گھر ٹوٹ سکتا ہے. ہمارے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے، کیونکہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے، دو قبیلے، دو خاندان لڑ رہے ہیں. کیونکہ جب الگ ہوتے ہیں نا تو خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سی عادت ہوئی ہوئی ہے کہ جتنی پڑھی لکھی ماشاءاللہ جو بہو ہوتی ہے، جب وہ گھر میں آتی ہے تو اس کے جو جتنی بھی اس کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتی ہے کہ میرے حقوق یہاں سے لے کے یہاں تک ہیں. اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ بھی ہو، یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. اس پہ ایک چھوٹا سا اچھا سا کہ دونوں کے لیے
دیکھیں میجر پارٹ اس وقت سارے ہمارے گھروں میں ساری ماحول کے اندر ایک عام ماحول آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑا میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی کہتی ہے میری بادشاہت، اور جو پیچھے بیٹھی ہوتی کہتی ہے میری بادشاہت. اس کے لیے ہمارے پاس معاشرے میں ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے آپ کون سا ایسا موضوع، کون سی ایسی وہ کہیں گے کہ آج کے ماحول کے حساب سے جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں اور رحمتیں اور نعمتیں دے اللہ تعالیٰ. یہ اقتدار کی جنگ ہے. 50-60 سال سے ایک عورت گھر میں اقتدار کر رہی ہے جس کو ساس کہتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں اب میری چلے گی. یہ ہوتا نہیں ہے. اصل میں یہ شادی کے بعد اس کو حل کرنے کے بجائے اس کیس کو رخصتی سے پہلے حل کیا جاتا ہے، اور یہ پارٹ پلے کرنا چاہیے لڑکی کے والدین کو کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہو نا، شادی ہو رہی، کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ یہاں آپ کی صبح آنکھ کھلی، آپ نے طے کیا، لڑکا دیکھا، خاندان دیکھا، شام کو نکاح ہوا، رات کو رخصتی ہوئی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک ٹائم لائن ہے، ایک مہینوں بعض اوقات نکل جاتے ہیں نا. اور جب بیٹی کی شادی کی عمر ہو رہی ہے یہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے. اس میں مین رول جس کو پلے کرنا ہے وہ والدین ہے بیٹی کے، اسپیشلی بیٹی کی ماں، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بیٹی کمبائنڈ فیملی میں جائے. اس میں بھی دونوں پارٹ ہیں. ایک کمبائنڈ فیملی کا الگ پارٹ ہے اور انڈیویجول فیملی کا. شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کے لیے اس کا الگ پارٹ ہے. لیکن جب آپ کمبائنڈ فیملی میں اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہے جن کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لیونگ اسٹائل، ہر چیز ڈفرینٹ ہوگی. اس کو اس میں ایڈجسٹ ہونا ہے. یہ سمجھانا پڑے گا. ساس کس طرح اس کو ماں سمجھ کے چلنا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا، اور کس طرح اس کی خدمت کرنی اس کو سمجھانا پڑے گا. یہ والدین کی بہت بیسک رسپانسبلٹی ہے. اس کو کچن فرینڈلی بنانا پڑے گا. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹی اگرچہ تیرے فرائض یہ صحیح، مگر معاشرہ، سوسائٹی، گھر گھرستی اگر چلانا ہے تو اس کے لیے یہ انداز ہوتا ہے کہ لڑکی اٹھتی ہے صبح کو، گھر کے کام کاج کرتی ہے اور ایک پورا ایک ماحول بناتی ہے جیسے کہ اپنی ماں کو وہ شروع سے دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نے کیسے میرے گھر کو چلایا. ماں بھی تو بہو بن کر آئی تھی نا اس کی. اس کو اسی طرح اپنے آپ کو لے کر جانا پڑے گا، اور اس کو ماں کو چاہیے کہ وہ تربیت کر کے بھیجے اور وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. یہ ہو گیا لڑکی کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے گھر کی تمام تر روٹینز میں جو کہ غیر شرعی نہ ہوں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آنا ہے کہ میں یہاں پر ابھی سیکھوں گی اور مجھے اس گھر کے ماحول، اس کے نیچر اور اس کے عادات و اطوار میں مجھے ڈھلنا ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا، اس کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا. نمبر 1. اب سیکنڈ پارٹ جن کو پلے کرنا جو دوسرا رول ہے وہ لڑکے کے ماں باپ کا ہے اور لڑکے کا ہے. یہ 18 سال 20 سال یا 22 سال کی پریکٹس کے بعد آپ کے گھر پر آئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماحول میں ڈھلے. 22 سال کی عادت کو بدلنے میں آپ نے 22 مہینے بھی نہیں دیے. 22 گھنٹوں کی آپ نے اس کو نوٹس دیا. 22 دنوں میں بدل دی تو ٹھیک ہے، ورنہ چل تیری ماں کے گھر. اس کو چینج ہونے کا موقع دیں، اس کو سنورنے کا موقع دیں، اس کو سیکھنے کا موقع دیں، اس کو شفقت دیں. یعنی اگر بیٹی کو یہ سمجھا کر بھیجا ہے کہ ساس کو ماں سمجھ کر رہے، تو ساس کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ اس کو بیٹی سمجھ کر چل. وہ کسی اور گھر سے آئی ہے، وہاں پر اس کو بولنے ٹوکنے کا وہ مزاج نہیں تھا جو ساس سسر کے گھر پر ہو چکا ہے. اچھا وہاں تو سن لے گی، یہاں نہیں سن سکے گی. تو وہاں بھی ساس سسر کو بھی چاہیے، اگر کمبائنڈ فیملی ہے شوہر کو بھی چاہیے کہ ابھی وہ آئی ہے، اس کا نیچر ہے، اس کو سمجھنے میں بدلنے میں ٹائم لگے گا. اتنی جلدی وہ چینج نہیں ہو جاتی. بعض ہوتی ہے کہ جن کے اندر زیادہ جلدی چینجز کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ادروائز ٹائم لگتا ہے. پھر ایجوکیشن نے بھی ایک دماغ کے اندر چیزیں چڑھائی ہوئی ہیں، اس کی گرد بھی اترنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا. مگر اسلامی بہنوں کو یہ لازمی چاہیے کہ جب وہ شادی ہو تو اپنے سسرال میں یوں رہے جیسے کہ ایک ہمارے عرف اور عادتوں کی روٹین ہے. اٹھنے کی، کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر، سونا جاگنا ایک پریکٹس ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں دوپہر کو 2 بجے اٹھتی ہوں اور یہاں پر 9 بجے اٹھنے کی روٹین ہے، تو آپ کو 9 بجے اٹھنا پڑے گا. اچھا یہ جاتے ہی پتہ چلنا نا،
امیجیٹ یہ پرابلم ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو, یعنی میں نے لائیو کیا یہ مدنی چینل پر, کم از کم بیٹی کی رخصتی سے 2 سال پہلے, شاید 2 سال پہلے ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس کو بے عزتی پر پیش نہ کریں کہ تمہاری بیٹی گھر جا کر اس کو اگر ساس یا اس کا شوہر یہ کہے تمہیں پکانا نہیں آتا, تمہیں یہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے اس کو پریپیئر کرے, تیار کرے کہ اس کو کمبائنڈ, آپ اور میں ہی کمبائنڈ فیملی میں دے رہے ہیں نا, اور اگر الگ رہنا ہے تب بھی اس کو کیسے ایٹیٹیوڈ کرنا ہے, شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کے آگے پیچھے شک و شبے کی گنجائش پیدا نہ ہو, موبائل کے ذریعے خراب بدمزگی نہ ہو. آج کل موبائل میں بھی بڑی لڑائیاں ہیں گھروں کے اندر, موبائل کی وجہ سے بدمزگی نہ ہو. ابھی یہ چھوٹا سا ٹکڑا اور یہ موبائل یہ آپ کا میرا گھر کیسے توڑوا دے گا یار. تو تھوڑا سا یہاں پر دونوں طرف براڈ مینٹلٹی کے ساتھ جانا چاہیے. شوہر کو بیوی کو اسپیس دینا چاہیے کہ وہ خود کو چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لے گی, اور ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو تیار کر کے بھیجیں تاکہ وہ جلدی جلدی اس فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی چیزیں جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہو سکتی ہیں. لڑکے کے ماں باپ کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں. میں نے عرض کی نا, سب سے پہلے تو یہ مد نظر رکھے کہ ہم گھر میں بہو لائیں, ماسی نہیں لائیں. آپ بہو لائیں, ماسی نہیں لائیں. تو ماسی نہیں ہے, وہ بیٹی کی طرح ہے آپ کے, اس کو بیٹی کی طرح رکھیں. حقیقت یہ کہ ایک باپ کی شہزادی آئی ہے آپ کے گھر میں, بیٹی تو باپ کی شہزادی ہوتی ہے. آپ گھر میں کسی شہزادی کو لائیں, وہ کسی نہ کسی غریب سے غریب گھر کے بھی باپ کے دل کی سلطنت کی وہ رانی تھی, باپ کے دل کی سلطنت کی وہ شہزادی تھی. شہزادی بولا تو اس کا بھی تھوڑا بہت دماغ خراب ہو جائے, میں شہزادی, تو بھی وہ بھی ذرا پرابلم کر دیتی ہے نا کہ میں شہزادی. اب شہزادی تو وہ شہزادی بننے جاتی ہے تو بولتے تو شہزادی, تو ہماری سلطنت تیرے سے بڑی ہے, ہمارے گھر پہ ویسے ہی 4 شہزادیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑے گا, اس کو موقع دیں اور ماسی بنا کر نہ رہیں. مگر بہو کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ گھر کے کام کو یوں کر جیسا ہمارے عادت, اخلاق اور عرف و عادت ہے, اسی طرح انشاءاللہ رہیں. میں نگران شورا سے یہ بھی عرض کروں گا کہ کنٹینیو یہ تربیت ملتی رہے, ہمارے گھر میں نیکیوں بھرا ماحول ہو, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں. مدنی مذاکرہ. امیر سنت کبھی سسر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی شوہر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, کہیں ماں باپ کی نمائندگی کر رہے ہیں, کہیں بہو کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو کہیں بیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, کیونکہ گھر میں ہر ایک بول نہیں سکتا ہر ایک کو. تو اگر اس طرح اگر آپ نے فیملی کے ساتھ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ جو ہر ہفتے کو ہوتا ہے وہ دیکھنا شروع کرے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو گھر میں ایک اچھا ماحول بنے گا, اور نیچر تو بدلنا پڑے گا. اگر میرے کو ایسے اسلامی بھائی, ایسے اسلامی بہنیں ہیں کہ جن کے منہ عموماً تربوز کی طرح پھولے رہتے ہیں, تو تربوز پھٹتا ہے تو بس پھٹتا ہے پھر, تو مہربانی کر کے اس طرح کا کوئی ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں. اسمائلنگ فیس کے ساتھ گھر چلے گا. ہم نے ایک میسج چلایا تھا, مسکرائیے گھر بچائیے. آپ مسکرائیں گے تو گھر بچے گا. یہ ایک اسی طرح کا میسج ایک اسلام بھائی کی طرف سے آیا ہے سوال کی صورت میں کہ بعض اوقات بیوی غصے میں آ کر یہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو, تو اب ایسے وقت پہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرے, دینی نہیں چاہیے. اس کے نہیں کیوں دے دے بھائی, طلاق دینے کے لیے تھوڑی شادی کی تھی, کیوں دے دے؟ وہ تو مانگ لے, اس کو اختیار دیا ہی نہیں ہے نا, وہ تو اس کا اللہ نہ اگر اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو بنا جائے کتنے کا ٹوٹا. آپ تو شوہر ہو, مرد ہو, تو کیوں دے دے؟ وجہ پوچھیں کیا پرابلم ہے. ہو سکتا ہے اس کو واقعی بہت میجر پرابلمس ہوں یار, اس کے پرابلم حل کریں نا. آپ اپنے پرابلم کو باقی رکھ کر بھی تو اس کو نہ گھسیٹے تو نہیں نا. یعنی اگر جوتے میں کیل لگی ہوئی ہے اور آپ بولے بھائی یہی جوتا پہن کر تو چل, یار کیل والا جوتا بندہ کب تک پہن کر چلے گا؟ یا چلو اب شور بولو, آپ بولو جوتا بول جاتے تو نہیں بولتا, بھائی ٹوپی بول دو. اب ٹوپی کے اندر بھی اگر پھانس لگی ہوئی ہے تو یہ چپتی نہیں ہے گی. تو چیزیں نکالیں, آپس کے ڈسپیوٹ کی وجہ ڈھونڈیں. میری درخواست یہ ہے, اگر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کے آپس میں ڈسپیوٹ ہے, وجہ ڈھونڈیں. اگر شوہر مرد کو لگتا ہے کہ میری وجہ, میں وجہ ہوں, میرا اخلاق, میرا کردار, میری کو بخل, میری کو ایسی کنجوسی, یا میری کو بدتمیزی, یا میرا گالم گلوچ کرنا, بلا وجہ ڈانٹنا جھاڑنا, ایسی کوئی چیزیں ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بدلنا پڑے گا, ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب یہ عورت مظلوم بن کے کھڑی ہو گئی کہ یا اللہ مجھے میرا حق دلا. اسی طرح اگر بیوی اگر بد اخلاق ہے تو اس کو کہے کہ آپ یہ بد اخلاقی ہے,
ناراضگی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، اس کا انکار نہیں ہے، تو آپس کا رشتہ ہے ایک ایسا. لیکن یوں چیخنا چلانا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو جھاڑنا، اس کے غربت کا پر، اس کی تنگ دستی پر، اس کی پریشانی پر اس کو آڑ دلانا، یہ اچھی اور نیک عورتوں کی علامت نہیں ہے. نیک عورت تو نیکی اور تقوی میں مددگار بنتی ہے. یا خدا نہ خاصا آمدنی کم ہو گئی تو وہ مطلب چیخنا چلانا شروع کرے. امام غزالی نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ پہلے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی. امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں، پہلے کی عورتیں ایسی ہوتی تھی کہ جب آدمی گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا تو بیٹی اور بیوی اسے کہتی تھی کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا، حرام کما کے نہ لانا، حرام کما کے نہ لانا، ہم بھوک برداشت کر لیں گی، جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گی. یہ تھی پہلے کی عورتیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں نرمی اور پیار سے رہیں اور بنائیں. میں اسلامی بہنوں کو یہی عرض کروں گا، بنائیں. اگر آپ نے خدا نہ خواستہ جدائی ڈلوائی نا تو مقافات عمل سے ڈریے کہ کہیں آپ کے لیے بھی جدائی نہ آ جائے. اگر آپ نے کسی اولاد کو اس کے ماں باپ سے دور کیا تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کر چلی جائے. جیسے کہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ ایک بہو نے اپنے سسر کو سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا تھا. ہمارے سرونٹ جیسے ہی پورا گھر ہے، ایک کوارٹر بنا ہوا ہے، وہاں شور سسر کو رکھا ہوا تھا. اب شور کی چل نہیں رہی تھی، بعد اگر نہیں چلتی، حالانکہ چلنی چاہیے، شور کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی. اچھا ایک دن اس کا بیٹا پینٹنگ کر رہا تھا، ڈرائنگ کر رہا تھا، گھر بنا رہا تھا. اس نے گھر بنایا اور اس گھر میں اسی طرح سے سرونٹ کوارٹر بنایا تھا. تو ماں نے پینٹنگ دیکھی، خوش ہوئی. ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ جو الگ سے کمرہ بنایا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آپ نے وہ دادا کو رکھا ہے نا وہاں پر، جو میں بڑا ہو جاؤں گا میں بھی ایسا ہی گھر بناؤں گا اور آپ دونوں کو میں وہاں رکھوں گا جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے. تو او واہ، ماں کی گھومی، بولا یہ کیا ہو گیا. اس نے تو منت سماجت کی اور سسر کو عزت کے ساتھ گھر میں لے آئی. شور شام رات کو گھر آیا، دیکھا باپ گھر میں تو خوش ہو گیا، یار چلو باپ گھر میں. تو اسے بتایا کہ یہ تھا. وہ عورت مقافات عمل سے ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. لیڈیز کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ ایک فادر جن کے 3-4 بچے ہیں، عمر بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے، اور ان کی جو وائف ہیں وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، شوہر تو کام کاج پہ جاتے ہیں. تو اب شوہر کی ان بچوں کی تربیت کے لیے کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ اکیلی عورت بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتی. وہ رات کو ٹائم دے، جب وہ گھر سے آئے نا اس کو چاہیے کہ گھر جب بھی کام کاج سے تو آئے گا نا گھر پہ، اس کو چاہیے کہ اپنا فیملی ٹائم رکھے، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھر آنے کے بعد بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہی پرابلم ہے. ہم گھر پر آتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ موبائل، اب موبائل تو اچھا ہم وہ زیادہ بولے کہتے ہیں ابھی تو گھر پر آئے ہو، تو باہر کون سا جنگل میں رہتے تھے بھائی، لوگوں میں تو تھے. اب لوگوں سے نکل کر گھر میں آئے ہو تو ایک فیملی ٹائم فکس کر لیں، 1.5 2 3 گھنٹے جو بھی ہے. اس کو بھی ٹی وی کے بیٹے گناہوں بھرے پروگرام میں ضائع کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سنائیں، ان کو صحابہ کرام اولیاء کرام کی کرامات سنائیں، انہیں سیرت بیان کریں، انہیں واقعات بیان کریں، ان کو انگیج کریں. آج آپ کو پرابلم ہے کہ بیٹے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تقریباً والدین کو یہ پرابلم ہے کہ بچے موبائل کے، ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ. اچھا بیوی کے ساتھ بیٹھے، ان کو بھی 2 باتیں اچھی بتائیں، غیبت نہ ہو، چگلی نہ ہو. اچھا جو عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، بس آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی ٹائم نہ دینا اس کے لیے بھلا ہوتا ہے. بولو بیٹھوں گا تو اس نے میرے باپ کی فائل کھولنی ہے، میری ماں کی فائل کھولنی ہے، میری بہن کی فائل کھولنی ہے، آس پاس والوں کی فائلیں کھولنی ہے. کسی کی فائل نہیں ہوگی تو پڑوسی کی فائل کھولنی ہے. اس کے پاس فائلیں اتنی ہیں کہ کیا کرو. اب اس کے ساتھ بیٹھتا ہو تو فائلیں کھلتی ہیں، تو اس کے ساتھ رات کو 2-3 گھنٹے بیٹھو تو گناہ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ فائلیں کھولنا بند کریں، اپنی فائلوں پر دھیان دیں، اپنے اعمال کو درست کریں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ ایک کام نہ دیتے عبد الحبیب بھائی ان کو. سبحان اللہ. آج آپ ابھی جا رہے ہیں، گھروں پہ جائیں گے کھانا، تھوڑی سی وہ پریکٹس، چلو سن لی، آپ کریں کیا. مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے اور آپ کی بیوی نے آپ کو پانی دیا، جزاک اللہ، شکریہ، یہ بولنے کی عادت پیدا کر لیں. آنے جلدی ڈے
دیتی کہنا. وہ بھی کہیں گی نہیں کیا ہو گیا, خیر تو ہے آج آپ کو. اب وہ اس کو کہہ لینے دو, 2-4 دن اس کو لگے گا کہ کچھ ہو گیا ہے, وہ چیک اپ کا بھی بولے گی. تو آپ بولا میں چیک اپ کرا کر رہا ہوں, اجتماع سے آیا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آپ فروٹ لے کے جاتے ہیں, آپ گھر میں چیزیں لے کے جاتے ہیں, کچھ بھی لے کے جاتے ہیں, تو ماشاءاللہ جب گھر میں لے کر آئیں آپ, اس کا کام ہے کہ وہ کہے کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. یوں مطلب کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کا میسج لے کے جائیں, یہ میری درخواست ہے. یقین مانیں اتنی آپ کو گھر میں راحت, آپ کو یہ ایک ورڈ سے سکون نہ ملے تو کہنا, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. ساس بہو بھی کر سکتی ہیں آپس میں, وہ 4 دفعہ کرے, زیادہ کرے. جہاں پرابلم زیادہ ہو وہاں پر علاج دوائی زیادہ دی جاتی ہے. زیادہ کرے, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. اچھا آپ کو پانی پینا ہے, آپ اٹھ کر خود پانی پی لیں. وہ کہے گی میں کہنا چاہیا, مجھے کہہ دیتے میں بھر کے دے دیتی, تو آپ کہیں نہیں میں بھر تو سکتا ہوں. وہ یوں تھوڑا بہت کریں, جن کو ضرورت ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. جو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں, اخلاق کے ساتھ چل ہی رہے ہیں, زیادہ چک چک نہ کریں, بولا بولی نہ کریں, زیادہ وہ نہ کریں. یہ کون کہتا ہے کہ میں اخلاق کے ساتھ نہیں چل رہا, میں تو بڑا با اخلاق. چیخنا, چلانا, ڈانٹنا, جھاڑنا, یہ بھی اخلاق ہے. تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو. پھر نرمی, پیار, محبت, مسکرانا. وہ ایک شخص گیا تھا ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ گھر کے حالات صحیح نہیں ہے, کیا کرنا ہے. تو اسے 2 باتیں سکھائی تھی, اسمائل اینڈ تھینکس. یعنی جب بھی گھر میں جاؤ مسکراؤ, تھینکس بولنا سیکھو. اپنے جزاک اللہ بولتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزا عطا فرمائے. اس نے کہا کہ تم عجیب مزاق کرو, میرے گھر کے حالات کر رہے ہو. تو بولتا مسکرا, بولا کر کے تو دیکھ. جیسے گھر پہ بیوی نے دروازہ کھولا, تھینکس. اس کی تو حالت خراب ہو گئی. اس کو کیا ہو گیا, یہ تربوز آم کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایسا مسکراتا چہرہ لے کے گھر میں آیا ہے. پہلی بار آیا تھا یہ گھر میں اسی طرح. پانی دیا, تھینکس. کچھ اور ہوا, تھینکس, شکریہ. اچھا ہفتہ دن کے اندر ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہ گیا ڈاکٹر سے گلے ملا, بولا تیری 2 دوائیوں نے میرے گھر کی بیماری دور کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز آخر میں بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پکارتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے لبیک. کیا فرماتے, میں حاضر ہوں. لبیک کہیں گے. اگر آج, اب یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے نا. آپ بلا کے اڈاچتا, اپنے یوں کہتے ہیں ادھر آنا, ذرا آئیے گا. یہ آنا وانا بھی نہیں ہے, ذرا ادھر آئیے. یعنی آپ وہ ورڈ یوز کریں جو اخلاق کے قریب بھی ہوں اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہو. ذرا آئیے گا تو ادھر سے آواز آئے لبیک, ہانے اچاتی کرو آئے, گھڑیا گھڑی برکو تاج. یہ درست نہیں ہے, یہ انداز درست نہیں ہے. وہ آپ کو بلائے ذرا بات سنیے لبیک, بچے بلائیں لبیک. میں نے میرے پیر صاحب کو دیکھا یار, چھوٹا بڑا جو بھی کو پکارتا ہے نا لبیک کہتے ہیں. لبیک سنت کی نیت سے, میں حاضر ہوں جی آیا. بچے ماں باپ کو بولیں, ماں باپ بچوں کو بولیں, شور بیوی کو بولے, بیوی شور کو بولیں. یہ کر کے تو دیکھیں آپ. یہ 2-3 چیزیں میں نے اینڈ میں کہی ہے جاتے جاتے, یہ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو نہ فرق پڑے تو کہیے گا. پھر گھر میں چلائیں صرف مدنی چینل, پھر دیکھیں کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا.